محاسن کلام غالب از عبدالرحمن بجنوری، بلند خوانی، محمد خلیل الرحمن۔ نمبر 4، زبان عرضی ہے اور شاعرانہ خیالات سماوی ہیں۔ ان دونوں کو وصل دینا گویا لطیف روح اور مقدر مادے سے جسم تیار کرنا ہے۔ شعراء گو تلاميذ الرحمن ہیں، لیکن ان میں بھی یہ قدرت نہیں کہ اپنے خیالات کا کامل اظہار کر سکیں۔ جو خیالات دل میں موزن ہوتے ہیں وہ اصلی لطافت کے بہت کچھ ضائع ہوئے بغیر روئے خیال سے روئے غرطاس تک نہیں آتے۔ اقبال نے اس احساس کو یوں بیان کیا ہے: زندگانی ہے میری مثل رباب خاموش، جس کے ہر رنگ کے نغموں سے ہے لبریز آغوش، بربط کون و مکان جس کے خاموشی پہ نثار، جس کے ہر تار میں ہیں سینکڑوں نغموں کے مزار۔ محشرستان نوا کا ہے امی جس کا سکوت، اور شرمندہ ہنگامہ نہیں جس کا سکوت۔ آہ امید محبت کی برائی نہ کبھی، چوٹ اس ساز نے مضراب کی کھائی نہ کبھی۔ غالب کی شاعری کے جسم پر زبان کا جامہ اسی وجہ سے تنگ ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ سے چاک ہو گیا ہے اور اڑیاں بدن اندر سے نظر آتا ہے، چونکہ مرزا غالب کا موضوع کلام بیشتر فلسفہ ہے اور یہ مشکل اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسفہ چیز ہی ایسی ہے۔ فلاپیر فرانسیسی ناول نگار کا قول ہے: جب میں کانٹ اور ہیگل کو مطالعے کے لیے اٹھاتا ہوں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخنوران کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل۔ دیوان غالب میں ایسے اشعار بھی ہیں جن کا مفہوم پانے سے ذہن مطلقاً قاصر ہے۔ تخیل عرصہ مکان میں ہر جانب پرواز کے بعد مجبوراً واپس آ جاتا ہے، گویا ایک دائرہ ہے جس سے گریز ناممکن ہے۔ بہت سے نقاد اس کو کیف شراب پر محمول کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گوئٹے کے اعلیٰ ترین کلام پر جو فاؤسٹ حصہ دوئم میں ہے، یہی اعتراض ہر جانب سے کیا گیا تھا۔ ایک دن اکرمان نے گوئٹے سے دریافت کیا کہ ان اشکال کا کیا باعث ہے۔ گوئٹے نے جواب دیا: یہی تاریکی ہی تو ہے جس پر لوگ فریفتہ ہیں۔ لوگ ان مقامات پر لا ینحل مسائل کی مثال غور کرتے ہیں اور اپنی ناکامیابی سے نہیں اکتاتے۔ انسانی طلب کی انتہا تحیر ہے۔ اگر کسی فعل سے حیرت پیدا ہو تو وہ کمال فن ہے، اور اس بات پر اصرار نہ کرنا چاہیے کہ اس کے پس پشت کیا ہے۔ لیکن بچے جب آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر حیران ہوتے ہیں تو نادانی سے پشت آئینہ کو بھی دیکھنے لگتے ہیں۔